تو گرتے گئے، یہ قافلہ نہیں روکتے تھے. تو جب دربار یزید میں پہنچے تو کتنے باقی بچے؟ 12 اسیر. اور اس کو یوں نظم کیا جاتا ہے کہ 12 اسیر ایک رسن میں تھے یوں بندھے، ایک کی کلائی ایک کا ہاتھ ایک کا گلا. یہ عالم تھا ان اسیروں کا. اور جب دربار میں ان کی رسن کھولی گئی ہے تو ہر قیدی کا ہاتھ اپنے زخموں پر چلا گیا. سر حسین نو کے نیزہ سے اتار کے کہاں ہے جانتے ہیں آپ؟ یزید کے قدموں میں تشت طلا میں پڑا. اور یہ مون ایک سونے کی چھڑی سے بے ادبی کر رہا ہے. وہ حسین کے لب جنہیں بوساگاہ رسالت ہونے کا شرف اور مقام حاصل ہے، ان لبوں کی توہین کر رہا. دیکھنے والوں نے دیکھا اور جب کسی سے برداشت نہ ہوا تو ایک کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ ملعون ان لبوں سے چھڑی ہٹا لے. میں نے اپنی آنکھوں سے رسول خدا کو ان لبوں کو بوسے لیتے دیکھا ہے. آگے بڑھا واقعہ دربار کا. یزید کی نگاہیں پڑی قیدیوں پر تو دیکھا ایک چھوٹی سی بچی بھی قیدیوں میں شامل ہے. چھوٹی سی بچی. اور چھوٹی سی بچی کا حال یہ ہے کہ اس نے ایک ہاتھ اپنی گردن پہ رکھا ہے اور ایک ہاتھ اپنے چہرے پہ. پوچھا شمر سے یزید نے کہ یہ بچی کون ہے؟ شمر نے دیکھا اور کہتا ہے مسکرا کر کہ یہ حسین کی لخت جگر سکینہ ہے. اپنا ہر ظلم اس ملعون کو یاد آ گیا. اور کوئی بعید نہیں کہ ابھی تک سکینہ کے کانوں کے زخم ٹھیک ہی نہ ہوئے ہوں. جو ہی یہ سنا کہ حسین کی پارے جگر سکینہ ہے تو نیا دکھ دینے کا خیال آیا اور کہا کہ اس بچی کو میرے سامنے لاؤ، مجھے کچھ پوچھنا ہے. جو ہی یہ بچی سامنے آئی پوچھا یزید نے کہ یہ ایک ہاتھ چہرے پر اور ایک ہاتھ گلے پر کیوں ہے؟ بچی کہتی ہے کیا پوچھتا ہے، کربلا سے یہاں تک میرے گلے میں رسی بندھی رہی ہے. اب جب رسی کھلی ہے تو گردن کا زخم تکلیف دیتا ہے، اس لیے ایک ہاتھ اپنی گلے پہ اپنی گردن پہ میں نے رکھا. اور اے یزید، اپنی پھپھیوں کی طرح میرے بال تو بڑے بڑے ہیں نہیں، نامحرموں کا مجمع ہے، مجھے حیا آتی ہے، اس لیے میں نے اپنا ایک ہاتھ چہرے پہ رکھ لیا. دوسرا وار کیا یزید نے. میں نے سنا ہے کہ حسین کو تمہیں حسین سے بڑی محبت تھی. اب اس بچی کی کربلا کا آغاز ہوا. علی اصغر کی بہن ہے نا، یاد ہے نا آپ کو؟ علی اصغر کی بہن. علی اصغر کون؟ فاتح جنگ کربلا، اس کی بہن ہے سکینہ. اب کربلا شروع ہوئی سکینہ کی. ہم نے سنا ہے کہ حسین کو تمہیں حسین سے بڑی محبت تھی. یہ بچی کہتی کہ کیوں دکھے ہوئے دل کو چھیڑتا ہے، بس اتنا سن لے کہ 10ویں سے آج تک سکینہ کو سونا نہیں ملا. عاشور کے بعد سے آج تک میں سو نہیں سکی کیونکہ میں صرف اپنے بابا کے سینے پر سونے کی عادی ہوں. مسکرا کے کہتا یزید کہ میں یہ بات ماننے والا نہیں، میں تو جب مانوں جب حسین کو آواز دو اور حسین کا سر تمہارے پاس آ جائے. بس اب امتحان کی گھڑی آئی. اب سکینہ نے ہاتھ چہرے سے بھی ہٹا لیا اور گردن سے بھی ہٹا لیا. اپنے جلے ہوئے دامن کو پھیلا دیا کہ بابا یہ یزید میری محبت کا امتحان لے رہا ہے. یزید میری محبت کا امتحان لے رہا ہے. اپنی بچی کی لاج رکھ لو اس بھرے دربار میں. بس عزاداروں روایتیں کہتی ہیں کہ ادھر بچی نے دامن پھیلا کے یہ جملے ادا کیے، پورے دربار پہ سکتہ چھا گیا. سب دیکھنے والوں نے دیکھا کہ سر حسین تشت طلا سے فضا میں بلند ہوا، چلا بی بی کی جانب، چلا شہزادی کی جانب. شہزادی نے فخریہ نگاہوں سے پورے دربار پہ نگاہیں ڈالی. سر سکینہ کے پاس آیا، سکینہ نے گود میں لیا، وہیں دربار میں بیٹھ گئی.
اپنے چہرہ بابا کے چہرے پہ، اپنے رخسار بابا کے رخسار پہ رکھ کے کہتی ہے بابا بڑا احسان کیا، بابا بہت شکریہ، بابا تم نے اپنی سکینہ کی لاج رکھ لی، تمہاری سکینہ اس امتحان میں سرخرو ہو گئی۔ لیکن عزادارو اس کے ساتھ ہی ساتھ اب سکینہ بابا سے کہتی ہے بابا مجھے چھوڑ کر کیوں گئے تھے، جب جانتے ہو کہ سکینہ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، آپ تو مجھے چھوڑ کر چلے گئے، لیکن بابا آپ کے بعد مجھ پر کیا کیا ستم بیتے۔ جب خیمے جلتے تھے میں ہر خیمے سے نکل کے دوسرے خیمے میں جاتی تھی، جب کوئی خیمہ نہ بچا ان اشقیاء نے سب بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی۔ بابا اب تک میرے کانوں کے زخم سے خون جاری ہے، جب جب میں تڑپ کر آپ کو پکارتی تھی یہ شمر بے حیا میرے رخساروں پر تماچے برسایا کرتا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے، اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، جو اسیر ہیں بحق اسیران کربلا انہیں رہائی عطا فرما، جو مومنین اور مومنات کہیں بھی کوئی مریض ہے، یہاں اس مجمع میں بھی بہت سے لوگوں نے کہا ہے بار الہ بحق کے بیمار کربلا ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بار الہ مومنین کی جائز حاجات کو پورا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا ہو، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہوں۔ بار الہ جو مومنین اپنی جائز حاجات رکھتے ہیں ان کی ان حاجات کو پورا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ بار الہ ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے نرم کر دے، تمام مسلمانان عالم میں اتحاد اتفاق الفت اور محبت پیدا کر دے۔ بار الہ پھر تیری بارگاہ میں التجا ہے بحق محمد و آل محمد، ہمارا یہ ملک عزیز پاکستان جس تاریخی بحران میں مبتلا ہوا ہے، بار الہ اس میں جتنے بھی فریق آپس میں شریک ہیں ان سب کو عقل دے اور ان سب کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، وہ فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہمارا یہ ملک اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ ہو جائے۔ ان تمام فریقوں کو ہدایت دے، ان تمام فریقوں کو اپنی انانیت کے بت توڑ کر اس ملک کے مفاد میں فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پاک سرزمین کی داخلی اور خارجی دشمنوں کے شر سے حفاظت فرما۔ بار الہ جمہوریہ اسلامی کی داخلی اور خارجی دشمنوں کے شر سے حفاظت فرما، تمام مسلمانان اور مومنین جہاں بھی باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں انہیں فتح و نصرت عطا فرما، دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت کو شکست فاش سے دوچار کر دے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں، اس قابل بنا دے کہ جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو تو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں۔ تعجیل فرما۔ ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کروں گا مرحوم سید سلطان حسین والد سید حسن نقوی سید عباس سلطان سید سہیل رضا خلیفہ سید کاظم حسین اور اپنے بھی تمام مرحومین اور شہداء کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك